بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتے ہیں آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے چینل پر، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور تندرستی سے نوازے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، بہت ہی زبردست۔ تربوز قوت با اور مردانہ طاقت کا خزانہ ہے۔ طب نبوی میں تربوز کے بیان کیے گئے امیزنگ ہیلتھ بینیفٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جن کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور قوت باہ کے لیے تربوز کو آپ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ ابھی تربوز کا سیزن ہے تو آپ اسے استعمال کریں گے اور قوت باہ کو بھی بڑھا سکیں گے۔ تو اس حوالے سے آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست قسم کی معلومات شیئر کریں گے، بہت ہی آزمودہ اور تجربہ شدہ معلومات ہیں۔ انشاءاللہ آپ اسے استعمال کریں گے اور بھرپور فائدہ حاصل کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے تربوز جو ہے وہ میٹھا اور رسدار پھل ہے، اس کا تھوڑا سا تعارف آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ یہ پیاس بجھانے کے علاوہ جسم کو توانائی بھی فراہم کرتا ہے۔ اس میں گلوکوز وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تربوز کے بارے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت ساری موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تربوز ایک کھانا بھی ہے اور مشروب بھی ہے، ریحان کے ساتھ۔ یہ مثانہ دھو کر صاف کر دیتا ہے، پیٹ کی صفائی کرتا ہے، کمر سے پانی نکالتا ہے، قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے، چہرے کو نکھارتا ہے اور بدن سے ٹھنڈک کو ختم کرتا ہے۔ اسی طرح تربوز کے حوالے سے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تازہ پکی ہوئی کھجوریں کھانے کے ساتھ ساتھ تربوز تناول فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بے شمار فوائد بھی ذکر کیا کرتے تھے۔ تربوز جو ہے بطور غذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ پھلوں میں سے ایک پھل ہے، اور اس کے اگر طبی فوائد اور غذائی فوائد کا ذکر کیا جائے تو ان کا ذکر اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور دیگر اتباع نے بھی بیان فرمایا ہے۔ ان سے ہمیں واضح کر سکتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام پھل نہیں ہے، اس کا شمار جو ہے وہ انتہائی صحت مندانہ پھلوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کو کھجور کے ساتھ ضرور تناول کرنا چاہیے قوت باہ کے حوالے سے، کیونکہ اس کی جو گرمی، کھجور کی جو گرمی ہوتی ہے اور تربوز کی ٹھنڈک اس کو مار دیتی ہے، اس کا مزاج معتدل ہو جاتا ہے، اور پھر یہ طاقت کے لیے، جسمانی طاقت اور قوت مدافعت کے لیے بہت ہی زبردست چیز یہ بن جاتی ہے۔ یہ ایک خوش ذائقہ پھل ہے، جب پک جائے تو اس کا گودا سرخ ہو جاتا ہے۔ پکا ہوا تربوز انتہائی میٹھا اور شیریں ہوتا ہے، کچا تربوز بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ اور ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ تربوز کے کھانے کا جو درست وقت ہے وہ کون سا ہونا چاہیے۔ ایک تو آپ خالی پیٹ بالکل تربوز کو مت کھائیں، اور ایک کھانا کھا کے فوری بعد بالکل مت کھائیں۔ دو کھانوں کے درمیانی جو اوقات ہوتے ہیں، درمیانی جو وقت ہوتا ہے جب کھانا آپ کا ہضم ہو کر آنت کے اندر، چھوٹی آنت بڑی آنت کے اندر چلا جاتا ہے، تو اس وقت آپ تربوز یا خربوزہ کو آپ کھائیں، جس سے آپ کو اس کے بہترین فوائد حاصل ہو سکیں گے۔ ابھی ہم آتے ہیں کہ تربوز سے ہم کس طرح علاج کر سکتے ہیں، جو ہمیں روزمرہ زندگی میں پیش آنے والی جو بیماریاں ہیں، امیزنگ ہیلتھ بینیفٹس جو ہیں، یا 30 ایسے فوائد ہیں، 30 ایسی بیماریوں کا علاج ہم تربوز سے کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس کے کھانے سے پاخانہ کھل کر آتا ہے، صفرا جسم کے اندر جو موجود ہوتا ہے، جو گرمی ہوتی ہے اور تیزی ہوتی ہے، اس کو یہ رفع کر دیتا ہے، اس کو دور کر دیتا ہے۔ پیشاب زیادہ لاتا ہے، جس سے ہمارے گردے واش ہو جاتے ہیں۔ خون کی حدت کو مٹاتا ہے، خون رقیق اور بلغم شیریں پیدا کرتا ہے۔ امراض سوداوی کے لیے یہ مفید ہے۔ شکنجی کے ہمراہ یہ ارکان کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ اگر ہاضمے کے حوالے سے دیکھا جائے تو فساد ہاضمہ جو ہے اس کے حوالے سے یہ اگر دیکھیں تو کھانا کھا کر ہضم ہونے سے قبل کھانے سے ہاضمہ میں فساد پیدا کرتا ہے، اور نہار منہ کھانا بھی مضر ہے۔ یہ پہلے بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ جو پانی ہے، اس کا پانی گرم مزاج والوں کے لیے انتہائی فرحت دیتا ہے اور دیر ہضم ہے۔ جس روز تربوز کھائیں، چاول وغیرہ ہرگز ساتھ نہیں کھانے چاہیے۔ اس طرح سوداویت جسم کے اندر جو ہے اس کا علاج کیسے ہے، گرم ادویات کھانے اور گرم چیزوں کے استعمال سے
نقصان پہنچے اور مزاج میں سوداویت بڑھ جائے تو تربوز کھانے سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک مریض ہے بلڈ پریشر کا مستقل مریض ہے تو تربوز بلڈ پریشر میں بھی مفید ہے۔ اس کے کھانے سے خون کا بڑھا ہوا دباؤ بلڈ پریشر اعتدال پہ آ جاتا ہے۔ بالعموم جو ادویات خون کے دباؤ کو کم کرتی ہیں وہ دل کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، مگر تربوز کے اندر یہ ایک ایسی خصوصیت ہے، ایسی بے نظیر اس کے فوائد میں ہے کہ یہ دل کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ یہ دل کی گھبراہٹ میں اس کا استعمال نفع بخش ہے۔ دل کی ہارٹ بیٹ جو ہے اس کو یہ اعتدال پہ لاتا ہے، بلڈ پریشر کو اعتدال پہ لاتا ہے، اور اسی طرح پیشاب آور ہے، گردوں کو واش کرتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہائی بلڈ پریشر جس کا ہوتا ہے، اگر اسے پیشاب آور ادویات دی جاتی ہیں تو اس سے بلڈ پریشر اس کا لو ہو جاتا ہے۔ تو یہ لیکن وہ جو ادویات دی جاتی ہیں اس سے دل کو تکلیف ہوتی ہے، دل کا مسئلہ بنتا ہے، دل کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، لیکن یہ بہت ہی زبردست ہے، دل کے لیے بھی، دل کی طاقت کے لیے بھی بہت ہی بہترین چیز ہے، دل کو یہ فرحت بخشتا ہے۔ اسی طرح اگر سر درد ہو رہی ہو تو سر درد کی تو بہت سی اقسام ہوتی ہیں۔ اگر سر درد گرمی کی وجہ سے ہو تو اس کے لیے علیحدہ سے نسخہ ہے، وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جگر کی گرمی اگر ہو تو اس میں آپ تربوز، چونکہ پیشاب آور ہے، اس سے جگر کی گرمی بھی دور ہوتی ہے، جسم کے جو زہریلے مادے ہیں اس کو یہ خارج کرتا ہے، گردے اور مثانے کی نالیاں اس سے صاف ہو جاتی ہیں۔ اور اگر پیشاب جل کر آ رہا ہو تو تربوز کھائیں یا اس کا پانی استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ بعض لوگوں کے پیشاب کا رنگ زرد ہو جاتا ہے یا پیشاب جل کر آتا ہے، جلن کے ساتھ آتا ہے، رک کر آتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے تربوز کا استعمال انتہائی فائدہ مند ہے۔ سر درد کے علاج کے حوالے سے بات کر رہے تھے ہم، تو ایسے سر درد کی علامت کے مریض کے سر پر ہاتھ لگانے سے گرم معلوم ہو تو مریض کو سر درد کی شکایت آگ پر بیٹھنے یا دھوپ میں چلنے پھرنے سے شروع ہو تو یہ نسخہ جو ہے وہ بہت ہی مفید ہے۔ تربوز کا گودا لے کر انہیں ململ کے باریک اور صاف رومال میں ڈال کر نچوڑ لیں اور اسے کانچ کے عمدہ گلاس میں ڈال کر قدرے چینی ملا کر صبح کے وقت پلائیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ تربوز کے بیج جنہیں ہم مغز بھی کہتے ہیں انہیں کھرل کر لیں، کسی کنڈی کے اندر ڈال کر پانی ملا کر خوب گھوٹا لگائیں یہاں تک کہ مکھن جیسا ملائم لیپ بن جائے۔ اب اسے مریض کے سر پر لیپ کر دیں، انشاءاللہ درد میں افاقہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے جو سائیکو پیشنٹ ہے، وہم کا مریض ہے، جنون ہے، پاگل پن کی طرح ہے، تو اس مرض کی زیادتی کی وجہ سے جنون، پاگل پن کا ڈر اگر اس میں ہو رہا ہو تو دن بھر طرح طرح کے خیالات اسے ستاتے رہتے ہوں، نیند بہت کم آتی ہو، تو اس کے لیے یہ نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کے مسلسل 21 دن کے استعمال سے انشاءاللہ یہ بیماری جو ہے وہ آپ کی مکمل طور پہ یہ دور ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے کرنا کیا ہے، تربوز کے گودے کو نچوڑ کر 260 ملی لیٹر رس نکال لیں اس کی، اور گائے کے دودھ کو جو کہ 50 ملی لیٹر ہو اس میں تقریباً 25 گرام مصری ڈال کر ایک بوتل میں ڈال کر رات کو چاند کی روشنی میں کسی بھی باہر کھونٹی کے اوپر لٹکا دیں، صبح نہار منہ مریض کو پلائیں۔ اس طرح 21 روز تک یہ پلائیں تو انشاءاللہ ہر آنے والا دن جو ہے اس سے وہم کم ہوتا چلا جائے گا، اور جو پاگل پن جو مریض کا ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ آزمودہ ہے، بہت ہی زبردست ہے، ہمارے دواخانے کا مطلب کا ہمارا بہت سارے ایسے پیشنٹس آتے ہیں جن کو ہم استعمال کراتے ہیں، تو یہ بہت زبردست ہے۔ اس کے علاوہ تربوز کے جو بیج ہیں ان کا مغز اگر نکالا جائے تو کم از کم 10 گرام لے کر رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح گھوٹا بنا کر اسے گھوٹ کر اس میں تقریباً 20 گرام کے قریب مصری اور اس میں 30 گرام گائے کا مکھن ملا کر اسے کھائیں، انشاءاللہ اس سے بھی وہم میں افاقہ ہوگا، وہم دور ہو جائے گا۔ اگر 4 عدد چھوٹی الائچی اس میں ملا لیں تو اور بھی زیادہ بہتر ہے، اس کا ذائقہ اچھا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر قبض کی بات کرتے ہیں تو قبض کی حالت میں تربوز کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ امراض مثانہ کے اندر اس کا استعمال انتہائی فائدہ مند ہے، کیونکہ مثانے کے اندر جلن ہوتی ہے، پیشاب میں تکلیف ہوتی ہے، نالی میں سوزاک پیدا ہو جاتی ہے، ایسے میں تربوز کے لسانی فوائد جو ہیں وہ فائدہ دیتے ہیں۔ سرخ اور پختہ تربوز کھانے سے اس مرض کو جو ہے وہ شفا حاصل ہوتی ہے۔ مثانے میں اگر ریک کی موجودگی ہو عموماً پتھری وغیرہ کا باعث بن جاتی ہے، تو ایسے میں تربوز کے بیج 10 گرام لیں، انہیں 2 گلاس پانی میں گھوٹ کر سردائی بنا کر پئیں، جس سے
یہ پتھری وغیرہ خارج ہو جاتی ہے، مثانے میں بوجھ کم محسوس ہوتا ہے، پیشاب کھل کر آتا ہے۔ اس عمل کو کم از کم 20 روز تک جاری رکھیں تاکہ اس کے مؤثر اور بہترین نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ اسی طرح اگر کسی کا پیشاب رک چکا ہے، اس کی بندش ہو گئی ہے، پیشاب کی نالی میں سویلنگ ہو گئی ہے، بندش پیشاب کی شکایت ہو، تو تربوز اور خربوزہ کے 2 تولہ بیج، ان کے جو مغز ہیں، گری نکال لینی ہے۔ 250 ملی لیٹر پانی میں رگڑ کر سردائی بنائیں، گھوٹا گھوٹ کے اسے پینے سے پیشاب جاری ہو جاتا ہے۔ سردائی کو موسم گرما میں سرد اور موسم سرما میں نیم گرم کر کے پینا چاہیے۔ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ اگر یہ سردائی موسم سرما میں پینی پڑے تو نیم گرم کر کے پئیں، اور اگر موسم گرما میں تو پھر اسے ٹھنڈا کر کے پئیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو بھوک نہیں لگتی تو ایسی حالت کے اندر تربوز کا استعمال کروایا جائے تو اسے بھوک میں افاقہ ہوتا ہے، بھوک اس کی بڑھ جاتی ہے۔ مثانہ کی حرارت اگر تربوز کا موسم نہ بھی ہو تو ایسے میں اس کے مغز لے کر ہم افادیت حاصل کر سکتے ہیں کہ بیجوں کو پانی میں گھوٹ کر سردائی بنا کر ہم پئیں تو مثانے کی گرمی دور ہو جاتی ہے اور گردوں کے افعال میں فائدہ ہوتا ہے۔ فربئی کا علاج اگر ہم کہتے ہیں کہ جسم جو ہے وہ جن افراد کا وزن نہ بڑھ رہا ہو تو ان کے لیے تربوز کا استعمال فائدہ مند ہے۔ تربوز جسم کے تمام اعضاء کو قوت پہنچاتا ہے، طاقت پہنچاتا ہے، تو وزن کی کمی کا شکار جو لوگ ہیں وہ تربوز کا کثرت سے استعمال کریں، انشاءاللہ اس کو اس سے فائدہ ہوگا۔ دل کی تسکین کے لیے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ فرحت بخشتا ہے۔ تربوز کا شربت تمام اس کے جو غذائی حرارے اس میں موجود ہوتے ہیں جن سے جسم کو ضرورت ہوتی ہے، یہ معدے پر بوجھ بالکل نہیں بنتا بلکہ بہت جلد ہضم ہو جاتا ہے، زود ہضم ہے۔ معدے کی تمام بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں اور معدہ درست ہو کر اپنی صحیح ورکنگ شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر معدہ صحیح ورکنگ شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اکثر بیماریاں جو ہوتی ہیں اس کی ابتدا ہی معدے کی خرابی سے ہوتی ہے، جس کا معدہ درست ہوگا وہ کئی ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے معدہ کو درست رکھنے کے لیے تربوز کا استعمال انتہائی فائدہ مند ہے۔ معدہ کی سوزش وغیرہ بھی تربوز کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ اس طرح جگر کی سوزش اور پیشاب کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی اس کا تربوز کا پانی پینے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی شخص کو بار بار پیاس لگ رہی ہو تو ایسے شخص کے لیے ہے کہ وہ بار بار پانی پی کر بھی سیر نہ ہوتا ہو تو اس کے لیے تربوز بہترین تریاک کا درجہ رکھتا ہے، اس سے دل کو فرحت ملتی ہے اور اس کی پیاس بجھتی ہے۔ ہاں جی، ایک اور مرض ہے بہت ہی خطرناک قسم کی، بواسیر کا جو مرض ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت سرایت کر چکا ہے، کیونکہ ہم روزمرہ زندگی کے اندر جنک فوڈز استعمال کر رہے ہیں، ہم بیکری کے آئٹمز استعمال کر رہے ہیں، ہر وقت تلی ہوئی چیزیں ہیں، سموسے ہیں، پکوڑے ہیں، اسی طرح برگر ہے، شاورمے ہیں، تو اس طرح کی جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں ان سے بواسیر جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر، اگر ہم ہندوستان پاکستان کی بات کرتے ہیں تو کم از کم 50% لوگ اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ بواسیر چاہے بادی ہے یا چاہے آپ کی وہ خونی ہے، اس حوالے سے اس کا جو استعمال ہے تربوز کا بہت ہی فائدہ دیتا ہے۔ بڑے بڑے آزمودہ حکماء کا جو ہے وہ اس حوالے سے اس کا علاج ہے، نہایت ہی موزوں ہے، بہت ہی یہ فائدہ دیتا ہے بواسیر کے حوالے سے تربوز۔ اس کا آپ شربت بنا کر استعمال کریں، اور اس کے علاوہ اس کو آپ ویسے تربوز کو کھائیں، بہت فائدہ دیتا ہے۔ ہاں جی، ایک اور مرض ہے جگر کے بڑھنے کے حوالے سے، اکثر بچوں کے اندر یہ مرض پایا جاتا ہے، تیلی کا بڑھ جانا اور جگر کا بڑھ جانا۔ تو ایسے افراد کے جو گرم مزاج ہوتے ہیں ان کا جگر اکثر بڑھ جاتا ہے، تو تربوز کا پانی 250 ملی لیٹر لیں، اس میں 2 درمیانے سائز کے لیموں ملا کر صبح و شام پی لیں، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر پوری طرح فائدہ نہ اسے مل رہا ہو تو نوشادر، کلمی شورا اور ریون چینی جو ہے وہ اس میں مکس کر کے 4 رتی سے 1.5 ماشا تک وہ ساتھ اس کے پانی سے کھائی جائے، انشاءاللہ جگر کے جتنے بھی ورم ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ ہیپاٹائٹس وغیرہ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ اسی سے دور ہو جائے گا۔ پیشاب کی جو رنگت ہے وہ بھی صاف ہوتی چلی جائے گی۔ ایک بڑا سا پختہ اور عمدہ تربوز لے کر اس کے اوپر چاقو کی مدد سے ایک ٹکڑا کاٹیں، اور اب اس تربوز میں 1 تولہ مجیٹھ اور 10 تولہ کوزہ مصری جو اچھی ہو وہ پیس کر اس میں بھر دیں اور اوپر وہی ٹکڑا رکھ کر بند کر دیں۔ اب 15 دن کے بعد تربوز میں سے جو پانی نکلے اسے مل مل کے صاف رومال سے نچوڑ لیں
اور سفید شیشی میں ڈال کر بوتل میں ڈال کر سنبھال رکھیں۔ اس عرق کو 7 دن تک پلائیں، انشاءاللہ بواسیر سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ اور یہ ہے کہ مریض کو گرم خشک جو اشیاء ہیں ان سے تھوڑا سا پرہیز کرنا ہوگا، جیسا کہ لہسن ہے، مرچ ہے، سرخ مرچ ہے اور بینگن وغیرہ ہے، ان سے پرہیز کرنا ہے۔ ہر غذا میں کریلے وغیرہ سے، اور غذا میں مونگ کی دال، ٹنڈا، کدو، توری اور دیسی گھی کھانے کو دیا جانا چاہیے۔ دیسی گھی گائے کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کلیجہ جلتا ہے، قے آتی ہے، بار بار کھانے کے بعد کلیجہ جلنے لگتا ہے، تیزابیت سی محسوس ہوتی ہے، قے آتی ہے، تو قے اگر ہو، زردی مائل ہو، تو اس کے لیے تربوز جو ہے وہ بہترین دوا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت 20 تولہ یعنی کہ اب 200 گرام تربوز کا پانی، قدرے اس میں مشری ملا لیں، میٹھا کر لیں، تو اس سے معدے کی اصلاح ہوگی اور قے وغیرہ کی جو شکایت ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ تخم تربوز بھی ہیں، وہ بھی 2 تولہ لے کر آپ رات کو پانی میں بھگو کر صبح اچھی طرح سے رگڑ کر اس کی صحیح مطلب جو ہے وہ آپ گھوٹا گھوٹ کر اس کو اچھی طرح اس میں چینی یا آپ اس میں مصری ملا کر آپ پی سکتے ہیں، اس سے بہت زبردست فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ذوف قلب کا اگر ایک مریض ہے کہ اسے دل کا عارضہ لاحق ہے، اس کی دل کی دھڑکن اکثر بڑھ جاتی ہے، دل کمزور ہے، اس کی دھڑکن بے قابو ہو جاتی ہے، تو ہم اسے طب کی زبان میں ذوف قلب کا مریض کہتے ہیں۔ یہ مریض زیادہ تر عمر رسیدہ، یہ جو مرض ہے عمر رسیدہ لوگوں کو لاحق ہوتی ہے۔ مشاہدے میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ مرض ان لوگوں کو بھی لاحق ہو جاتی ہے جو کثرت سے مباشرت کرتے ہیں اور ان کے اندر قوت مدافعت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، حرارت غریزی جو ہے اس میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح خواتین کے اندر بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے، تو اس میں دل بری طرح گھبراتا ہے، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، نازک مزاج خواتین کو چکر آنے لگتے ہیں اور سر میں درد رہتا ہے۔ اکثر خواتین کو متلی کی شکایت ہو جاتی ہے، اور ایسے میں تربوز کا استعمال کرنا بے حد فائدہ مند ہے۔ تربوز کا موسم نہ ہو تو اس کے مغز سے آپ کام لے سکتے ہیں۔ 10 گرام اس کے مغز لیں اور اسے 1 گلاس پانی میں اچھی طرح گھوٹا لگا کر گھوٹ لیں، یکجان ہو جائیں تو اس میں مصری ملا کر 2-3 بار دن میں پی لیں، انشاءاللہ دھڑکن کو فائدہ ہوگا۔ اور تربوز کا رس نکال کر اس میں 1 لیموں نچوڑ کر شکنجی وغیرہ بنا کر بھی اس مرض کے لیے افاقہ دینے کے لیے ہے، یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں یرکان کی، تو گرمی کی زیادتی اور انسان کی لاپرواہی سے اکثر یرکان کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ جسم میں لگاتار حرارت رہنے کا نتیجہ ہوتا ہے، تو ایسے میں جو سرخ پکا ہوا تربوز ہے وہ استعمال کروایا جائے، اس کا شربت استعمال کروایا جائے، انشاءاللہ یہ یرکان وغیرہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ خارش کی بات کریں تو تر خارش جو ہوتی ہے، یہ عموماً خارش 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تر خارش ہوتی ہے جبکہ دوسری خشک خارش ہوتی ہے۔ تربوز ان دونوں خارشوں میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ عمر اور طاقت کے لحاظ سے تربوز کے 250 ملی لیٹر سے 750 ملی لیٹر پانی تک میں نصف سے 1.5 چھٹانک املی خشک بھگو کر رکھ دیں۔ ساری رات اسے باہر چاند کی چاندنی میں کھلا پڑا رہنے دیں۔ صبح اسے مسل کر کسی باریک کپڑے سے چھان لیں۔ یہ پانی کسی برتن میں سنبھال لیں اور سارا دن پیاس لگنے پر یہی پانی پئیں، اس کے علاوہ کوئی اور پانی نہ پئیں۔ انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے ہی آپ کی ہر طرح کی جو خارش ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر کسی مریض کا خون گاڑھا ہو چکا ہو، جسم کے اندر خون جو ہے وہ ثقیل اشیاء کھانے سے ایسا ہوتا ہے تو ان میں اکثر بلڈ پریشر کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں انہیں تربوز کھانا چاہیے جو کہ جسم میں موجود گرمی کو رفع کرتا ہے۔ تربوز سے اس کا پانی لیموں نچوڑ کر استعمال کریں، اس سے خون پتلا ہو جائے گا، انہیں بلڈ پریشر کے اعراض سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح لاغر پن ہو، غشی کے دورے پڑتے ہوں تو اس صورت میں بھی آپ تربوز کا استعمال کروائیں، اکثر درجہ رکھتا ہے۔ ہونٹوں کا پھٹنا ہو، ایڑیوں کا پھٹنا ہو، خواتین کے اندر یہ اکثر بیماری گرمیوں میں بھی ہو جاتی ہے، سردیوں میں موسم سرما میں تو ہوتی ہے، موسم گرما میں بھی ایسی بیماری ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر تربوز کے جو بیج ہیں کوٹ کر انہیں ہونٹوں پر لیپ کر سکتے ہیں، ایڑیوں پر لیپ کر سکتے ہیں، اور اس کا شربت جو ہے وہ لیموں نچوڑ کر استعمال کریں، انشاءاللہ یہ بیماری آپ کی دور ہو جائے گی۔ گرمی سے اگر بخار کی کیفیت ہے تو اس میں بھی تربوز کا شربت بار بار پلائیں اور تربوز کھانے کو دیں، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک مریض ہے، اس کے اندر خشک کھانسی بہت زیادہ ہے، بہت سے ادویات کا استعمال کر لیا لیکن کھانسی جانے کا نام نہیں لے رہی،
تو 225 لیٹر اس میں جو ملی لیٹر تربوز کے عرق میں اسی کے برابر جو ہے وہ چینی ملائیں اور خوب آگ پر رکھ کر اسے پکا لیں۔ جب اس کی چاشنی تیار ہو جائے تو اس میں گوند کی کر، گوند کتیرا، 7 ملٹھی اور چھوٹی الائچی کے چند دانے ڈال کر آپ اس میں شامل کر دیں اور انہیں آگ پر اچھی طرح گھوٹیں۔ پھر ایک دو ابالے جب آ جاتے ہیں تو اسے اتار لیں۔ یہ ایک لہو قسم کا تیار ہو جائے گا تربوز کا۔ اسے خشک کھانسی کے لیے استعمال کریں انشاءاللہ 10 دن جو ہے آپ اسے استعمال کریں مسلسل، ہمیشہ کے لیے آپ کی جو خشک کھانسی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا استعمال یہ ہے کہ 10 گرام صبح اور 10 گرام شام آپ استعمال کریں، تو یہ دوا جو ہے بہت ہی زبردست ہے۔ اس طرح اگر کسی مریض کے تھوک میں خون آتا ہو تو اس کے لیے یہ نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ منہ میں لعاب کا بھرنا اور بار بار تھوکنا تندرستی کی علامت نہیں ہوتی۔ اسے عمومی طور پر سل جو ہے وہ سل کا مرض کہا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف سل کی بیماری میں ہی تھوک کے اندر خون آئے، اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایسے میں تربوز کا مربع لیں، یہ اس مرض میں بے حد مفید ثابت ہوگا۔ اس کا مربع خود بنا لیں آپ گھر میں، کیونکہ یہ بازار میں تو نہیں ملتا۔ تو تربوز کو چھیل کر اس کا موٹا چھلکا اتار دیں اور اسے بڑے ٹکڑوں کی عمدہ شکل میں کاٹ کر کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں، اور 2 دن بعد اس میں سے کافی مقدار پانی کی خشک ہو چکی ہوگی، اسے مصری کے شیرے میں ڈال دیں۔ چند دن بعد آپ اسے کھا سکتے ہیں، آپ کا مربع تیار ہو چکا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کی بہت ساری بیماریاں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے، لیکن بہت ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ میں ویڈیو شیئر کرتا ہوں کہ آپ اس کو جو ہے شربت تربوز کا آپ بنا لیں۔ اس کے اندر یعنی کہ اگر آپ آدھا کلو یا 500 گرام تربوز لیتے ہیں اور اس کے اندر 10 عدد کھجوریں ڈال دیتے ہیں اور ڈال کر اس کو گرینڈ کریں اچھی طرح جوسر کے اندر، اور اس کا شربت بنائیں۔ بہت ہی زبردست شربت ہوگا جو مردانہ طاقت اور قوت بہ کا خزانہ ہوگا۔ آپ اسے 8 سے 10 دن استعمال کریں گے تو آپ اس سے بہترین رزلٹ لے سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو جو ہے بہت ہی آپ کو معلومات دے گی، اور آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سبھی لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ ملیں گے بہت جلد ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ مردانہ طاقت کے حوالے سے، پھلوں کے ساتھ جو ہم طاقت حاصل کر سکتے ہیں، کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں اور اوریجنل طاقت حاصل کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔